کوئی تنگی کا شکار ہو، کوئی غربت کا شکار ہو، کوئی پریشانی کا شکار ہو، بہت غور سے یہ واقعہ سنیں۔ آپ کی زوجہ نے کہا کہ آٹا ختم ہو گیا ہے، اب روٹی کیسے بنے گی، کھانا کیسے بنے گا؟ آپ نے اپنی زوجہ محترمہ سے فرمایا کہ تمہارے پاس کچھ رقم ہے جس سے آٹا خریدا جا سکے؟ تو اس نے عرض کی کہ جی میرے پاس 1 درم ہے جو اون بیچ کر حاصل ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا لاؤ وہی درم مجھے دے دو تو میں بازار میں جا کے آٹا لے آتا ہوں۔ آپ دکان پر آٹا لینے گئے، گھر میں 1 ہی درم اور اس درم کا بھی آٹا لینا ہے جس کا کھانا کھانا ہے۔ جب آٹے والے کی دکان پر پہنچے تو ایک فقیر وہاں آن پہنچا اور اس فقیر نے کہا کہ اے ابو المسلم خولانی، ایسا کرو یہ 1 درم مجھے دے دو، مجھ پر صدقہ کر دو۔ آپ وہاں سے پلٹے، تھوڑا آگے گئے، دوسری دکان پر گئے، فقیر وہاں بھی آ گیا، کہنے لگا یہ 1 درم آپ مجھ پر صدقہ کر دیں۔ فقیر پیچھے لگا رہا، آخر کار آپ نے وہ 1 درم جو گھر سے لے کر آئے تھے آٹے کے لیے اس فقیر پر صدقہ کر دیا۔ ایمپٹی ہینڈڈ، خالی ہاتھ ہو گئے۔ سوچنے لگے اب گھر والوں کو کیا جواب دوں گا، اللہ کی راہ میں صدقہ تو کر دیا ہے، اب گھر واپس لوٹوں گا تو کیا بتاؤں گا، کھانے کے لیے انتظار میں ہے، آٹا لینے گیا ہوں تو اب خالی تھیلا لے کر آئے تھے گھر سے۔ تو آپ نے لکڑی والے کی دکان پر گئے جو لکڑی کا کام کرتا ہے، کارپینٹر جو ہوتا ہے، اس کے پاس آپ نے دیکھا ہوگا برادہ پڑا ہوتا ہے، چورا بالکل، آپ نے اس تھیلے میں برادہ بھر لیا اور تاکہ تھیلا بھر جائے اب گھر گئے، دستک دی، تھیلا پکڑایا اور خود باہر فوراً باہر سے چلے گئے۔ میں منہ کیا دکھاؤں گا گھر والوں کو، چلو وہ تھیلا پکڑ کے اندر جائیں، اتنی دیر میں گھر سے دور چلا جاؤں، آپ دور چلے گئے۔ گھر والوں نے تھیلا کھولا تو اس پہ نہایت عمدہ قسم کا آٹا موجود تھا، بڑا زبردست آٹا۔ گھر والوں نے روٹیاں بنائی، انتظار کر رہے ہیں کہ حضرت کب آئیں گے۔ اب آپ شرمندہ، آپ باہر گھوم رہے ہیں کہ وقت گزر جائے، گھر والے سو جائیں، وقت جو ہے وہ بھوک کا ٹائم تھوڑا گزر جائے۔ اب سارا دن گھر نہیں گئے، آپ کی زوجہ محترمہ انتظار کرتی رہی۔ اب آپ رات کو چپکے سے گھر میں داخل ہونے لگے کہ گھر والوں کی ڈانٹ بھی سننی ہے کہ ہم نے پیسے دیے تھے آٹا لانے کو، آپ لکڑی کا برادہ دے گئے، مگر ان کو نہیں پتا تھا اندر کہانی کچھ اور ہو گئی ہے۔ اب آپ کی فیملی انتظار کر رہی ہے کہ کب آئیں، بھوکے ہیں، ان کو اتنا اچھا ہمیں آٹا دے کر گئے، بہترین قسم کی روٹیاں بنی ہیں، آئیں تو حضرت کو کھانا پیش کیا جائے۔ آپ چپکے سے گھر میں داخل ہوئے تو آپ کی زوجہ محترمہ فوراً سامنے آ گئی۔ اب آپ شرمندہ، مگر آپ کی زوجہ محترمہ بہترین قسم کی روٹیاں انہوں نے سامنے پیش کی۔ آپ حیران ہوئے کہ یہ کہاں سے آیا؟ تو آپ کی زوجہ نے کہا یہ اسی آٹے کی روٹیاں ہیں جو آپ لائے تھے۔ جب یہ سنا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ رونے لگے، اپنے پروردگار کا شکر ادا کیا کہ اس نے میری لاج رکھ لی اور مٹی کو عمدہ آٹے میں تبدیل فرما دیا۔ کیوں کرنا میرے کام بنے غیب سے حسن، کیوں کرنا کام بنے غیب سے حسن، بندہ بھی ہوں تو کیسے بڑے کارساز کا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدری چینل کے ناظرین، یاد رکھیے صدقہ دینا، محتاجوں کی مدد کرنا، ان کی خیر خواہی کرنا، یہ اللہ عز و جل کو اس قدر پسند ہے کہ جو مسلمان اخلاص کے ساتھ، دیکھیں یہ ایک شرط ضرور ہے، اخلاص ہونا ضروری ہے، اللہ کی رضا کی نیت ہونا ضروری ہے۔ دکھلاوا، واہ واہ، نام ہو جائے، یہ کسی کو صدقہ دے کر احسان جتائے، یہ تو الٹا ظلم ہے۔ یاد رکھیے یہ بہت بڑی غلطی لوگ کرتے ہیں، بلکہ قرآن کہتا ہے اے ایمان والو اپنے صدقات کو ضائع مت کرو، احسان جتا کر، تکلیف دے کر۔ اب یہاں کسی کو پیسے دیے، الٹا پھر اس کو یاد دلاتے، یاد ہے نا تمہیں نوکری لگائی تھی، یاد ہے نا تمہیں جناب میں نے قرضہ دیا تھا، وہ دن بھولے تو نہیں جب بچے کی شادی کروائی تھی۔ کتنا ذلیل ہوتا ہوا شخص، کتنا دل دکھتا ہوگا اس کا۔ تو ذرا غور کیجئے میٹھے اسلامی بھائیوں، کبھی بھی کسی کی مدد کریں، احسان نہیں جتانا، اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے کام کیا تو اخلاص کے ساتھ جو لوگوں کے دل خوش کرتے ہیں، سبحان اللہ، تو اللہ تبارک و تعالی وہ ایسے بندے کو محتاجی کے باوجود کسی کے آگے شرمندہ نہیں ہونے دیتا، بلکہ اس کی سوچ سے بڑھ کر نوازتا۔ بعض اوقات کچھ لوگ صدقہ دیتے وقت، خیرات دیتے وقت، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے وقت یہ سوچتے ہیں کہ دوسروں کو دے دیں گے تو ہمارا کیا ہوگا، ہمارے کام کیسے بنیں گے، سب کو بانٹ دیں گے تو ہمارے رزق کا کیا ہوگا۔ غور سے سنیے، حضرت سیدتنا اسماء رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے ارشاد فرمایا صدقہ و خیرات مت روکو۔ سنیے، صدقہ و خیرات مت روکو، کہیں تمہارا رزق نہ روک دیا جائے۔ جو لوگ بعض اوقات تنگی کا شکار ہوتے ہیں نا، وہ چیک کریں یار میں نے صدقہ خیرات دینا تو نہیں روک دیا، میں نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا تو نہیں روک دیا، یہ خرچ کرنا ہی ملٹیپلائی کر کے واپس لاتا ہے۔
ایک اور روایت میں آتا ہے گن گن کر خرچ نہ کرو ورنہ وہ رب کریم بھی تمہیں گن گن کر عطا فرمائے گا. جو لوگ گن گن کر دیتے ہیں نا، بس بھائی زکات پوری ہو گئی، اتنا ہی دینا تھا، اب اگلے سال آنا. ارے رب کریم تمہیں عطا فرمائی جا رہا ہے، تم بھی بانٹے چلے جاؤ، تم بھی دیتے چلے جاؤ، وہ اور اپنے خزانوں سے عطا فرمائے گا. اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، سیدنا امام بدر الدین عینی رحمت اللہ تعالی علیہ، جو ابھی میں نے حدیث پڑھی کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صدقہ و خیرات مت روکو، کہیں تمہارا رزق نہ روک دیا جائے. اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں اس خوف سے اپنے مال کو صدقہ کرنے سے مت روکو کہ وہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ اللہ عز و جل تم پر مال کی تنگی فرما دے گا، یا تجھ سے مال روک لے گا اور رزق کے وسائل ختم فرما دے گا. ہمیں نہیں پتا ہوتا، بعض اوقات ہم کسی کی مدد کرتے ہیں، اس کی دعا لگتی ہے، ہمارے بگڑے کام بننے سنور جاتے ہیں، ہمارے رزق میں برکت شروع ہو جاتی ہے. بعض اوقات کچھ غریب رشتہ داروں کی لوگ مدد کر رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کی کفالت کر رہے ہوتے ہیں، اور بزنس چلتا رہتا ہے، کاروبار بڑھتا رہتا ہے. اس میں ہماری کوئی عقل، ہماری کوئی ہوشیاری، ہمارا کوئی کمال نہیں ہوتا. کیا معلوم جس کو تم کفالت کر رہے ہو، ہر مہینے جس کے گھر کھانا پہنچا رہے ہو، یہ اسی کی دعائیں ہیں جو تمہارا رزق بڑھتا چلا جا رہا ہے، یہ اسی کی دعائیں ہیں جو تمہیں ترقی ملتی چلی جا رہی ہے. تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے دل کھول کر خرچ کرتے رہنا چاہیے، صدقہ دینے میں کنجوسی نہیں کرنی چاہیے. حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یقین دیکھو، توکل دیکھو، آپ کا بلیف کیسا تھا کہ ایک بار دو بزرگ حضرت سیدتنا رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں حاضر ہوئے، اور یہ نیت تھی کہ حضرت رابعہ بصریہ کھانا کھلائیں گی، ان کا تو کھانا بھی رزق حلال پر مبنی ہوگا. اب حضرت رابعہ بصریہ کے پاس دو ہی روٹیاں تھیں، اب دو بزرگ تھے، بھوک بھی لگی ہوئی تھی، وہی دو روٹیاں آپ نے دسترخوان پر ان دونوں بزرگوں کے سامنے رکھ دی. ابھی روٹیاں رکھی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی، کسی سائل نے کہا کہ اللہ کے نام پر مجھے کچھ دیا جائے. حضرت رابعہ بصریہ نے مہمانوں کے آگے سے دو روٹیاں اٹھائیں اور اس سائل کو دے دی. مہمان ہکے بکے کہ ہم دسترخوان پر بیٹھے ہیں، ہمیں بھی بھوک لگی ہے، دو ہی روٹیاں تھی، دونوں اٹھا کر دے دی. مگر یقین دیکھو، اللہ غنی، ابھی وہ حیرت زدہ ہیں کہ تھوڑی دیر میں دروازے پر پھر دستک ہوتی ہے. ایک کنیز بہت سی گرم روٹیاں لے کر حاضر ہوئی اور عرض کی یہ میری مالکہ نے آپ کے لیے بھجوائی ہیں. حضرت رابعہ بصریہ نے روٹیاں گننا شروع کی، وہ روٹیاں 18 تھی. آپ نے کہا یہ روٹیاں میری نہیں ہیں. جی حضور آپ کے لیے بھجوائی، کہا میری نہیں ہے، واپس لے جاؤ. وہ بزرگ دیکھ رہے ہیں، دو گئیں، 18 آ گئیں، 18 بھی واپس لوٹا دی. جب مالکن کے پاس وہ کنیز لے کر روٹیاں پہنچتی ہے اور کہتی ہے حضرت رابعہ بصریہ نے تو واپس لوٹا دی ہیں. کہا روٹیاں کتنی ہیں؟ کہا 18. کہا یہ دو بچ گئی تھی، یہ بھی ساتھ ملا کر لے جاؤ. واپس جاتی ہے، حضرت رابعہ بصریہ کو پھر پیش کرتی ہے کہ میری مالکن نے پیش کی ہے. پھر روٹیاں گنی، 20 روٹیاں تھیں. آپ نے کہا ہاں یہ میری روٹیاں ہیں، کیونکہ اللہ کے وعدے پر مجھے سچا یقین ہے، میری راہ میں ایک خرچ کرو میں 10 عطا فرماؤں گا. دو دی تھی تو 18 کیسے آ گئی ہیں؟ اللہ کی راہ میں 2 خرچ کی ہیں تو 20 ہی روٹیاں ملنی ہیں. اللہ اکبر. اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، جس دن یہ توکل پیدا ہو جائے نا، جس دن یہ بھروسہ رب پر ہو جائے، پھر دیکھیں کیسے غیب سے کام بنتے ہیں. ہاں لیکن ایک بات کا خیال رکھنا ہوگا، کہیں کوئی خرچہ کرتے ہی انتظار کرنا شروع کر دے کہ آج جناب مسجد کے ڈبے میں 10 روپے ڈالے تھے، اب دیکھو 100 روپے کب ملتے ہیں. پورا دن گزر گیا، 100 روپے نہیں ملے، اگلا دن گزر گیا، پھر بھی 100 روپے نہیں ملے، یہ تو ایک کے 10 ملنے تھے. اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، یاد رہے رب کی رضا اور رب ہمارے بارے میں ہمیشہ یاد رکھیں. اللہ کے جو فیصلے ہیں نا، اس پر یقین کر لو کہ اللہ کے جو فیصلے ہمارے بارے میں ہے نا، وہ ہم سے بہتر رب جانتا ہے، اور رب ہمارے لیے ہمیشہ بہتر فیصلہ فرماتا ہے. ضروری نہیں کہ آپ نے صدقہ دیا آپ کا مال ہی بڑھ جائے، ہو سکتا ہے اس صدقے کی وجہ سے آپ سے کوئی آفت دور ہو جائے، آپ سے کوئی مصیبت دور ہو جائے. مجھے بتائیں آپ نے 10 روپے دیے مسجد میں، 100 روپے نہیں ملے، لیکن آپ کا ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا، وہ ایکسیڈنٹ سے آپ بچ گئے. آپ پر کوئی خطرناک بیماری آنے والی تھی، آپ اس سے بچ گئے. تو وہ 100 روپے اچھے تھے یا ایکسیڈنٹ سے بچنا اچھا تھا؟ تو اللہ کے فیصلوں پر یقین ہونا چاہیے. احادیث میں انشاءاللہ آگے بیان بھی کروں گا، احادیث بھری ہوئی ہیں، بہت ساری احادیث ہیں کہ صدقہ بری موت کو دور کرتا ہے، صدقہ بلا کو دور کرتا ہے، صدقہ مصیبتوں کو دور کرتا ہے، صدقہ تنگی کو دور کرتا ہے. تو اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، صدقہ دینے میں دل کی خوشی کے ساتھ اللہ
اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ ایک اور واقعہ سنیے کہ کس طرح صدقے سے بلائیں دور ہوتی ہیں۔ سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک ملک کا بادشاہ بہت ظالم اور کنجوس تھا، بڑا ظالم بادشاہ، اور ایسا عجیب و غریب کنجوس کہ اس نے اعلان کر دیا کہ میرے ملک میں اگر کسی نے مسکین یا فقیر کو صدقہ کیا تو اس کے کوئی غریب کی مدد نہ کرے، اگر ایسا کوئی کرے گا تو میں اس کے ہاتھ کاٹ دوں گا۔ یعنی خود غریب کی مدد بھی نہیں کرنی اور پورے ملک میں بھی کوئی غریب کی مدد نہ کرے۔ بڑا عجیب و غریب اعلان تھا۔ اچھا جناب، اب ایک خاتون تھی، لوگ تو خوف سے ڈر گئے تھے، کوئی صدقہ نہیں دے رہا تھا، کوئی خیرات نہیں دے رہا تھا۔ ایک دن فقیر مجبور ہو کر ایک عورت کے پاس آیا اور کہا مجھے اللہ کے راہ میں کچھ دو، میں بہت بھوکا ہوں، کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ وہ عورت نے بھی بادشاہ کا اعلان سنا ہوا تھا، وہ بھی ڈری ہوئی تھی، اس نے بھی صدقہ دینے سے اس نے سوچا کہ صدقہ دوں گی تو میرے بھی ہاتھ کٹ جائیں گے، لیکن فقیر نے کہا مجھے اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر کچھ تو کھانے کو دے دو۔ وہ التجا کرتا رہا، آخر اس عورت کے دل میں رحم آ گیا، اس عورت نے اس فقیر کو صدقہ دے دیا، کھانے کو دے دیا۔ اب 2 روٹیاں دی اسے کھانے کو، فقیر روٹیاں لے کر دعائیں دیتا ہوا چلا گیا۔ بادشاہ کو پتا چل گیا کہ ملک میں ایک ایسی عورت ہے جس نے کسی فقیر کو صدقہ دیا۔ اس نے اپنے بندے بھیجے اور اس خدا ترس رحم دل عورت کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے، اس کے دونوں ہاتھ کٹ گئے۔ اب میٹھے اسلامی بھائیوں، کچھ عرصے کے بعد بادشاہ نے اپنی والدہ سے کہا کہ مجھے اپنی مملکت کی سب سے حسین لڑکی سے شادی کرنی ہے۔ اس کی ماں نے جب معلومات کروائی تو پتا چلا پورے ملک میں ایک لڑکی سب سے زیادہ حسین ہے، مگر اس میں ایک خامی یہ ہے کہ اس کے دونوں ہاتھ نہیں ہیں۔ اس نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ نے لڑکی کو دیکھا، اسے پسند آئی، اس سے شادی کر لی اور وہ عورت اب ملکہ بن گئی۔ جس نے 2 روٹیاں صدقہ کی، ہاتھ کٹ گئے، اب وہ بادشاہ کی زوجہ بن گئی۔ بڑی زندگی آرام سے گزرنے لگی، مگر ایک اور امتحان اس کی زندگی میں باقی تھا۔ پھر کیا ہوا کہ ایک مرتبہ، کیونکہ اور بھی اس کی بیویاں تھیں بادشاہ کی، نئی نویلی دلہن کے ساتھ بادشاہ بہت وقت گزارتا، بڑی نوازشات کرتا، دوسری جو بیویاں تھیں وہ حسد کرتی تھی۔ ایک مرتبہ بادشاہ طویل عرصے کے لیے ملک سے باہر گیا تو بادشاہ کی بیویوں کو اچھا موقع ملا، انہوں نے بادشاہ کو خط میں لکھا کہ تمہارے پیچھے تمہاری جو بیوی ہے، نئی دلہن جو ہے، وہ برے کام کرتی ہے، اس کا کردار اچھا نہیں۔ بادشاہ نے بغیر کسی تحقیق کے حکم دے دیا کہ میری بیوی کو اٹھایا جائے اور جنگل میں پھینک دیا جائے، محل سے نکال کر جنگل میں پھینک دو۔ اب وہ عورت جنگل میں پہنچ گئی، بیابان جنگل تھا، اس کا ایک بیٹا بھی ہو گیا تھا بادشاہ سے۔ اب اتنی دیر میں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، وہ عورت اس جنگل میں نہر میں پانی پینے کے لیے جھکی تو اس کے ہاتھ سے وہ بچہ بھی پانی میں گر گیا، زور زور سے رونے لگی، بچہ بھی پانی میں ہے، دونوں ہاتھ بھی نہیں ہیں، پکارے تو کسے پکارے؟ اچانک 2 خوبصورت نوجوان آئے، انہوں نے کہا آپ کیوں رو رہی ہیں؟ کہا میرا بچہ پانی میں چلا گیا ہے۔ اس نے فوراً اس نوجوان نے آگے جا کر اس بچے کو پانی سے نکالا، کہا اور آپ کو کچھ چاہیے تو بتائیے، کوئی اور آپ کی خواہش ہو تو بتائیے، کچھ اور آپ دعا کرنا چاہیں تو۔ اس عورت نے کہا کہ میرے ہاتھ مجھے واپس مل جائیں۔ ان نوجوانوں نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے دونوں ہاتھ بھی اسے واپس کر دیے۔ اب ان نوجوانوں نے اس عورت کو کہا کہ آپ جانتی ہیں ہم کون ہیں، ہم دونوں کون ہیں؟ تو عورت نے کہا میں تو نہیں جانتی، البتہ یہ معلوم ہے آپ کی برکت سے میرا بچہ بھی مل گیا، میرے ہاتھ بھی واپس آ گئے۔ وہ 2 نوجوان کہتے ہیں ہم تیری وہی 2 روٹیاں ہیں جو تو نے غریب سائل کو دی تھی۔ صدقہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا کب کہاں کام آتا ہے؟ اس عورت کو 2 روٹیوں کے بدلے 20 روٹیاں نہیں ملی، حضرت رابعہ بصریہ کو 20 روٹیاں ملی تھی۔ ہو سکتا ہے کوئی کیلکولیشن کرنے والا کہے یار میں 1000 روپے دوں گا 1 لاکھ روپے مل جائیں گے، نہیں ملے، مگر اس کو ہاتھ واپس مل گئے، بچہ واپس مل گیا۔ کیا معلوم مجھ پر اور آپ پر کوئی بلا آنے والی ہو، کوئی مصیبت آنے والی ہو، کوئی بیماری آنے والی ہو، اگر اللہ کی راہ میں صدقہ دیں، کسی غریب کی مدد کریں اور اس کے دل سے دعا نکلے اور اللہ کریم ہم سے وہ مصیبت کو ٹال دے تو اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین جو آج کورنگی میں مجھے سن رہے ہیں، بعض اوقات جب صدقہ اور خیرات کی بات آتی ہے تو بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے میں تو خود غریب ہوں، میں تو خود پریشان ہوں، میں تو خود نوکری کرتا ہوں، میں تو خود کرائے کے گھر میں رہتا ہوں، ارے میں صدقہ اور خیرات کیسے دوں؟ یہ غلطی ہے میرے بیچے اسلامی بھائیوں۔ یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اخلاص دیکھا جاتا ہے، رب کی بارگاہ میں کوانٹٹی نہیں کوالٹی دیکھی جاتی ہے۔ کوئی لاکھوں صدقہ کرے اخلاص نہیں، اس کے صدقے کا کوئی فائدہ نہیں۔ کوئی 1 روپیہ صدقہ کرے اور اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ کرے، کیا معلوم وہی روپیہ اس کی مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔
تو نیت بارگاہ الہی میں دیکھی جاتی ہے. یہ گویا اللہ سے کاروبار ہے. اس کو خرچ کرتے وقت دل میں ملال نہ لانا. اللہ نے تھوڑے دیے ہیں, تھوڑے خرچ کرتے رہو. جب وہ زیادہ عطا فرمائے زیادہ خرچ کرتے رہو. اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہا کرو. رب کریم تمہارا ملٹی پلائی کر کر بہت زیادہ بڑھا کر تمہیں عطا فرمائے گا. اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں, قرآن مجید فرقان حمید میں صدقہ دینے والے, اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کے کیسے کیسے فضائل بیان ہوئے. سبحان اللہ. قرآن صدقہ کرنے والوں کی تعریف اور صدقہ کرنے کی ترغیب دیتے ہوئے کیا ارشاد فرماتا ہے. چنانچہ پارہ 27 سورہ حدید آیت نمبر 18 میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے, ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم. ترجمہ کنز ایمان, بے شک صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور وہ جنہوں نے اللہ کو اچھا قرض دیا ان کے دولے ہیں اور ان کے لیے عزت کا ثواب ہے. اسی طرح حدیثوں میں صدقے کے کیسے فضائل. اللہ اللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں صدقہ برائی کے 70 دروازے بند کرتا ہے. پتہ نہیں کون کون سی برائی میرے پاس آنے والی ہو, میرے گھر میں کون کون سی برائی آنے والی ہو, صدقہ دیا اور وہ برائی کا دروازہ بند ہو جائے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر صدقہ کرے تو وہ صدقہ اس کے اور آگ کے درمیان آڑ بن جاتا ہے. جہنم کی آگ اور بندہ صدقہ دینے کے والے کے درمیان یہ پردہ ہو جائے گا, یہ آڑ بن جائے گا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں صدقہ دو. اے بیماروں جو مجھے سن رہے ہو, جو یہاں بیمار بیٹھے ہیں, جن کے گھروں میں بیمار ہیں, جو مدری چینل کے ناظرین مجھے سن رہے ہیں, سنو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں صدقہ دو اور صدقے کے ذریعے اپنے مریضوں کا مداوا کیا کرو. بے شک صدقہ حادثات اور بیماریوں کی روک تھام کرتا ہے اور یہ تمہارے اعمال اور نیکیوں میں اضافے کا باعث ہے. سبحان اللہ. بیماریاں دور ہو جائیں, حادثے دور ہو جائیں. میں کہتا ہوں ساری دنیا کی دولت ہو ہمارے پاس اور اللہ نہ کرے کوئی ایسا ایکسیڈنٹ ہو جائے کہ نہ بندے کے پیر رہیں نہ ہاتھ رہیں اور معذور ہو جائے, پھر دولت کس کام کی. اللہ صحت دے, عافیت دے, حادثات سے بچائے, آفتوں سے بچائے. بے شک زندگی میں پیسے تھوڑے ہوں, اس سے بڑی کون سی نعمت ہے. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, اگر آپ حادثات سے بچنا چاہتے ہیں, بیماریوں سے بچنا چاہتے ہیں, آپ مصیبتوں سے بچنا چاہتے ہیں, صدقہ دینے کی عادت اپنائیں. صبح شام صدقہ دینے کی عادت اپنائیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں صبح سویرے صدقہ کا ادا کرو. شام میں بھی دینا چاہیے, رات میں بھی دینا چاہیے, مگر صبح سویرے صدقہ دینے کی فضیلت کیا فرمائی آقا نے. صبح سویرے صدقہ دو کہ بلا صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی, بلا کو انٹرسپٹ کر دیتا ہے, بلا کو روک لیتا ہے صدقہ. ہمیں صدقہ دینا چاہیے. اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں, اب کس طرح آفتیں دور ہوتی ہیں, اس قدر واقعات ہیں کہ ایمان تازہ ہو جاتا ہے. حضرت سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, پیارے آقا کی حدیث, اور یہ حدیث میرے آقا فرماتے کہ ایک عورت کے منہ میں لقمہ تھا, عورت خود کھا رہی تھی, لقمہ تھا. اتنے میں سائل نے آواز لگائی تو اس نے وہ لقمہ سائل کو کھلا دیا, خود کھاتے کھاتے کسی کو کھلا دیا. یہ بھی بات سمجھنے والی ہے. اللہ کی بارگاہ میں صدقہ بالکل دینا چاہیے, خرچ کرنا چاہیے, مگر ہم کون سا خرچ کرتے ہیں جو بچ گیا. کھانا بچ گیا, چلو بھائی کسی غریب کو کھلا دو. کپڑے پھٹنے والے ہو گئے, چلو کسی غریب کو دے دو. چھوٹے ہو گئے کپڑے, چلو کسی غریب کو دے دو. اچھا سردیاں آ گئی, اب گرمیاں آ گئی ہیں, کمبل پرانے پھٹ گئے, ہمارے گھر کے لیے نئے لینے, چلو یہ پھٹے ہوئے کمبل کسی کو دے دو. ایوری تھنگ, وہ تمام چیزیں جو میرے اور آپ کے استعمال میں نہیں, وہ اللہ کی راہ میں دینی ہے. اللہ کی راہ میں معاذ اللہ پھٹا پرانا ضائع ہونے والا گرا پڑا دینا ہے. میں یہ نہیں کہتا جو یہ دیتا ہے اس کو ثواب نہیں ملتا, مگر اپنے دل سے پوچھو. اپنے لیے خرید رہا ہے تو شاندار کپڑا, بچوں کے لیے خرید رہا ہے تو بہترین کھانا, اپنے لیے سویٹر سردی میں خرید رہا ہے تو اچھے ویسے اچھا والا. اللہ کی راہ میں دینا ہے تو پرانا والا پھٹا ہوا. اپنے دل سے پوچھو یہ کیا کر رہے ہو. بلکہ ہمارا تو مائنڈ سیٹ ایسا عجیب و غریب بن گیا ہے. گھر میں 4 بچے ہو نا, ایک بیٹا بڑا زبردست ہوشیار, سبق بھی اچھا یاد کرتا ہو, ہم کہتے ہیں یار یہ بڑا ہوشیار ہے, اس کو ڈاکٹر بنائیں گے. اچھا دوسرا وہ حساب کتاب میں بڑا تیز ہے, چھوٹا ہے لیکن حساب بہت اچھا کرتا ہے, اس کو اکاؤنٹنٹ بنائیں گے. اچھا تیسرا وہ گھر کے سارے پرزے ورزے خود ہی ٹھیک کر لیتا ہے, اپنے کھلونے بھی ٹھیک کر لیتا ہے, بڑا دماغ چلتا ہے اس کا, اس کو انجینئر بنائیں گے. اچھا جناب چوتھے کی زبان تھوڑی سی اٹکتی ہے, بہت شرارتی ہے, کچھ بھی سبق یاد نہیں کرتا, پیر بھی لنگڑاتا ہے اس کا, تھوڑا سا معذور بھی ہے, اس کا کیا کرے گا, یہ مدرسے میں دے دو. اب اپنے آپ سے پوچھو, اپنے گھر کا بہترین بچہ نہیں, بچہ بھی وہ مدرسے میں دینا ہے,
جو ہمارے کسی کام کا نہیں ہے. پھر ہم کہتے ہیں پتہ نہیں ہمارے علماء جو ہیں وہ زمانے کے مطابق بات نہیں کرتے, اس قدر جناب ہمارے علماء کے اندر ایجوکیشن نہیں ہے. آپ بتائیں نا, ہم نے کون سا را مٹیریل دیا مدرسے کو؟ ہم دیتے نا اپنے خاندان کا سب سے ذہین بچہ کہ بناؤ اس کو مفتی, یہ ساری دنیا میں جا کر دین کا ڈنکا بجائے گا. مگر ہم نے اپنا اچھا بچہ اپنے لیے سنبھال کے رکھنا ہے, جس بچے کا کوئی فائدہ نہیں, کوئی کام نہیں, اس کو مدرسے میں ڈال دو. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو دل پر بوجھ کیوں ہوتا ہے؟ ارے دیا کس نے مجھے اور آپ کو؟ قرآن پاک کے 4 بارے کی پہلی آیت ہے, لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قرآن کہتا ہے تم ہرگز بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اللہ کی راہ میں اپنی پیاری چیز خرچ نہ کرو. کون کرتا ہے پیاری چیز خرچ؟ ارے مزہ اسی میں. اس خاتون نے جو میرے آقا حدیث میں سنا رہا ہوں, اپنے منہ کا لقمہ نکال کر سائل کو دے دیا. ہم کہتے نہیں یار پہلے میں کھا لوں پھر بچ جائے گا تو کسی کو کھلاؤں گا, پہلے میرا کام سیدھا ہو جائے, پہلے میں اپنا کام کر لوں, اس کی باری بعد میں آئے گی. ٹھیک ہے جیسا دو گے ویسا ملے گا بھائی. اچھا دو گے, دل سے دو گے, اخلاص سے دو گے, اللہ کی رضا کے لیے دو گے, پھر دیکھو رب تمہیں کیا عطا فرماتا. اب سنو اس عورت کو کیا ملا, اپنا لقمہ نکال کر فقیر کو کھلا دیا, خود کھا رہی تھی. اب کیا ہوا, کچھ عرصے کے بعد اس عورت کے یہاں بچے کی ولادت ہوئی. میں اپنا واقعہ نہیں سنا رہا, حدیث سنا رہا ہوں. عورت کے یہاں بچے کی ولادت ہوئی. جب وہ کچھ بڑا ہوا تو اسے بھیڑیا اٹھا کر لے گیا. عورت اس بھیڑیے کے پیچھے بھاگتی رہی, پکارتی رہی, میرا بیٹا میرا بیٹا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتے کو حکم دیا کہ اس بھیڑیے کے پاس جاؤ, اس کے منہ سے اس عورت کا بچہ چھین کر عورت کے حوالے کر دو, اور اس کی ماں سے کہنا اللہ عز و جل نے تم پر سلام بھیجا ہے اور یہ لقمے کے بدلے لقمہ ہو گیا ہے. تم نے اپنے منہ سے لقمہ نکال کر میری راہ میں خرچ کیا تھا, تمہارے بچے کو بھیڑیے کے منہ سے نکال کر اللہ نے واپس عطا فرما دیا. یہ ہے صدقہ. مگر میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں, صدقہ دیں خوش دلی کے ساتھ, اچھی نیتوں کے ساتھ. اس میں شیطان اس قدر مردود ہے, ایسا بکار, ایک تو ان سے نیکی ہونے نہیں دیتا, نیکی ہو جائے تو بچنے نہیں دیتا. اب نیکی ہو گئی نا تو پیٹ میں گڑگڑ. اب بتاؤ کسی کو بھائی میں نے غریب کو 5,000 دیے ہیں, میں نے اس کی بچی کی شادی کرائی ہے, میں نے مسجد میں قالین بچھائے ہیں, آج کل بڑی گرمی تھی جناب, اللہ کا شکر ہے میں نے مسجد میں کولر لگا کر دیا. کیوں بتانا ہے سب کو؟ ذرا صدقہ کیا اب سب کو بتانا ہے. اعلان کرواتے ہیں امام صاحب, اب امام صاحب نہیں ہے ورنہ وہ بتاتے. خاص طور پر پرچی آئے گی کہ فلاں حاجی صاحب کے لیے خاص دعا کریں, مسجد کے لیے 5,000 روپے دیے ہیں, مسجد کے لیے پنکھا لگا کر دیا ہے, مسجد کے لیے کولر لگا کے دیا. کیوں میرا اور آپ کا دل چاہتا ہے کہ میرا خاص اعلان ہونا چاہیے, میرے نام لے کر بتائیں لوگوں کو کہ میں نے یہ خرچہ کیا ہے. اپنے آپ سے پوچھو یہ اللہ کے لیے خرچ کر رہے ہو یا لوگوں کو بتانے کے لیے کر رہے ہو؟ ضائع کر دیتے ہیں ہم, خرچ کر کے ضائع. اور غلطی کیا کرتے ہیں کہ جو عام غریبوں کی مدد کرتے ہیں ان پر احسان جتاتے ہیں. اتنا سخت جرم ہے, اتنی شدید دل آزاری ہے. میں ایک واقعہ نہیں بھولتا, ایک بزنس مین تھے, ان کے پاس گیا اور ہم گئے تھے دعوت اسلامی کی احتیاط کے لیے. بہت پیسے والا شخص تھا, ہم بیٹھے تھے, چائے لے کر اس کا ایک ملازم آیا. اب یقین کریں اس بندے نے اس ملازم کے سامنے کہا کہ میں نے اس کی بچی کی شادی کروائی, اس کو گھر دلوایا ہے, پوچھیں اس سے. آپ مجھے کہتا پوچھیں اس سے. میں اس ملازم کو دیکھ رہا تھا, یعنی ایسا فیل ہو رہا تھا کہ اس کا جی چاہ رہا تھا زمین پھٹے اور میں اندر چلا جاؤں. اب کیا چاہتے ہیں یہ کہہ کر, اپنے صدقے دے کر کسی کو ذلیل کرنا چاہتے. اپنے بارے میں سوچو نا کہ مجھے کبھی کسی سے مدد لینے کی ضرورت پڑے اور مجھے بعد میں وہ کہے کہ میں نے تمہارے ساتھ 4 آدمیوں کے سامنے کہے تمہارے ساتھ یہ بھلائی کی تھی, تو بندہ کتنا افسردہ ہو کہ یار میں نے اس سے کیا مدد لے لی, یہ تو جب دیکھو مجھے ذلیل کرتا. یہ بہت بڑی غلطی ہے. یہ صدقہ تو گیا, صدقہ تو ضائع ہو گیا. قرآن کہتا ہے اپنے صدقوں کو ضائع مت کرو, الٹا گناہ ہو گیا, آپ نے دل آزاری کی, اسے ذلیل کیا. اللہ اکبر. امہات المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, اور ایک اور ہماری ابی حضور کا طریقہ سنو, اسلاف کیسے تھے. اللہ اکبر. وہ جب کسی اپنے غلام کو پیسے دیتی نا, کہتی جاؤ کسی غریب کو صدقہ کر کے آؤ, تو کہتی اس سے ہمارے لیے اس صدقے کے بدلے دعا نہ کروانا. کیوں کہ صدقے کا بدلہ اللہ سے لیں گے. اچھا اگر کوئی دعا دے دیتا تو کہتی دعا نوٹ کروا کے آنا, نوٹ کر کے آنا. اب وہ غلام آ کے بتاتا کہ اما حضور میں نے ایک غریب کو پیسے دیے, آپ کا دیا وہ صدقہ دیا, اس نے آپ کو یہ والی 4 دعائیں دی ہیں. آپ ہاتھ اٹھاتی اور وہی 4 دعائیں اس غریب کے حق میں کرتی, فرماتی دعا کا بدلہ دعا ہو گیا, صدقے کا ثواب اللہ سے لیں گے. یہ مائنڈ سیٹ کہ ہم کسی سے کیوں مدد چاہیں, ہم کسی سے ریپلائی کیوں چاہیں. ہمارا ایک اور طریقہ کیا ہوتا ہے, اچھا یا تو احسان نہیں جتائیں گے نا, تو صدقہ دے کر کیا کہیں گے. اب جس کو صدقہ دیا نا یا
جس کی مدد کی، گھر بنا دیا، شادی کر دی، قرضہ دے دیا، اب دل میں تمنا ہوگی میں جب بھی جاؤں نا یہ میری عزت کرے، میری رسپیکٹ کرے، مجھے چائے پہ بلائے، میں اس کے گھر جاؤں تو اسپیشل طریقے سے بٹھائے مجھے. یہ کیوں تمنا ہے کہ جو میں نے صدقہ دیا ہے اس کا ریپلائی ملے؟ بلکہ یہاں تک ہوتا ہے کسی کو عمرے پہ بھیج دے نا، کوئی مدینے بھیج دے، عمرے پہ بھیج دے، ہر چکر میں میرے لیے دعا کرنا، ہاں میرے نام کا عمرہ کرنا، بار بار سرکار کی بارگاہ میں میرا سلام پیش کرنا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. خود سوچئے کہ آپ جو دے رہے ہیں اس کا بدلہ چاہ رہے ہیں. ارے آپ دے دیجئے اور اللہ سے بدلے کی امید رکھیے، اور رب کریم بہترین بدلہ عطا فرمائے گا. تو بہرحال میرے بیچ اسلامی بھائیوں، آج یہ ذہن بنا لیجئے کہ ہم نے انشاءاللہ ہر حال میں، غربت میں، تنگی میں، فراخی میں، کشادگی میں، ہر عالم میں انشاءاللہ ہم صدقہ اور خیرات کرتے چلے جائیں گے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے دیکھو کیسے فوائد لکھے، سنتے جائیے، جھومتے جائیے اور زور زور سے سبحان اللہ کہتے جائیے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں صدقہ دینے سے عمریں زیادہ ہوں گی، رزق کی وسعت اور مال میں کثرت ہوگی، اس کی عادت سے کبھی محتاجی نہ ہوگی، خیر و برکتیں پائیں گے، آفتیں بلائیں دور ہوں گی، بری قضا ٹلے گی، 70 دروازے برائی کے بند ہوں گے، 70 قسم کی بلا دور ہوگی، ان کے شہر آباد ہوں گے، شکستہ حالی دور ہوگی، خوف اندیشہ زائل اور اطمینان خاطر حاصل ہوگا، مدد الہی شامل ہو جائے گی، رحمت الہی ان کے لیے واجب ہوگی، ملائکہ ان پر درود بھیجیں گے، رضا الہی کے کام کریں گے، ان کے گناہ بخشے جائیں گے، مغفرت ان کے لیے واجب ہوگی، ان کے گناہوں کی آگ بجھ جائے گی، روز قیامت دوزخ سے امان میں رہیں گے، آتش دوزخ ان پر حرام ہوگی، اور اللہ نے چاہا تو نبی پاک کی نالین کے صدقے سب سے پہلے داخل جنت ہوگا. پھر کیوں نہ صدقہ و خیرات کریں، پھر کیوں نہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں. ارے دیا بھی رب نے ہے، میرے اور آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں نا اپنا، کس نے دیا ہمیں؟ اللہ نے دیا، اللہ نے دیا، اسی کی راہ میں خرچ کریں، پھر وہ انعام بھی دے، ملٹیپلائی کر کے عطا بھی کرے، پھر بھی ہم کنجوسی کریں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور جو بانٹنے والا، پہلے ایک تعریف آپ سمجھ لیں، 4 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے جواد، جس کی عادت ہوتی ہے جھوٹ. ایک ہوتا ہے سخی، جواد کے بعد آتا ہے سخی. پھر کنجوس، جس کو عربی میں بخیل کہتے ہیں. اور ایک اس سے بھی نیچے کا درجہ ہے جس کو کہتے ہیں شو. ٹھیک ہے، اب ان چاروں کی تعریف سمجھ لیں. جواد کون ہوتا ہے؟ جواد وہ ہوتا ہے جو اپنی ذات پر خرچ نہ کرے، دوسروں پر خرچ کرتا رہے. اور ہمارے آقا جواد ہیں. نبی پاک اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. آقا بانٹتے بانٹتے بانٹتے، یہاں تک روایتوں میں لکھا کہ نبی پاک کے پاس کوئی ظاہری نعمت ہوتی، صحابہ آتے، نبی پاک بانٹتے رہتے. اب ظاہری نعمت ختم ہو گئی، اب کوئی سائل آ جاتا، آقا یہ نہ فرماتے میرے پاس ختم ہو گیا ہے، نہیں ہے، فرماتے جاؤ فلاں دکان سے میرے نام سے خرید لو، اس کو رقم میں ادا کر دوں گا. جواد، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اس وصف تک تو شاید ہم نہ پہنچ سکیں. اب آتے ہیں سخی. سخی کیا ہے؟ سخی کی تعریف یہ ہے جو اپنی ذات پر بھی خرچ کرے اور دوسروں پر بھی خرچ. یہ بندے کو بننا چاہیے، سخی ہونا چاہیے. پھر آتے ہیں بخیل، کنجوس. کنجوس یہ جو اپنی ذات پر خرچ کرے، کسی اور پر خرچ نہ کرے، بس میں اپنا ہی کروں گا، کسی اور کا نہیں، زکوٰۃ بھی نہ دے، پورے صدقے بھی ادا نہ کرے، یہ ہے بخیل. اور چوتھا اس سے بھی گیا گزرا، وہ کون ہے؟ شو. عربی میں کہتے ہیں وہ شخص ہے، انگریزی میں اسے کہتے ہیں سٹنجی. مجھے اردو کا لفظ نہیں مل رہا، مکھی چوز کہہ لیں اس کو، واللہ عالم. وہ شخص ہے جو نہ اپنی ذات پہ خرچ کرے نہ کسی اور پر خرچ کرے. ایسے بھی ہوتے ہیں خود بھی فقیر، اتنا پیسہ ہے، اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کرنا، کپڑے بھی نہیں سلوانے، کھانے بھی نہیں پکانے، بچوں کو بھی نہیں دینا، باہر بھی نہیں دینا. ایسے لوگوں کے تو پھر بچے بھی انتظار کرتے ہیں کہ کب ابا جائیں گے دنیا سے تو پھر ہماری باری آئے گی. تو اللہ ہمیں بخیل اور شو ہونے سے بچائے، سخاوت کی نعمت عطا فرمائے. اب حدیث سناتا ہوں. یہ دونوں تعریفیں کیوں بیان کی؟ حدیث پاک سنیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ سخاوت اللہ کو کتنا پسند ہے اور سخی اللہ کو کتنا پسند ہے. ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السخی قریب من اللہ، قریب من الجنہ، قریب من الناس، بعید من النار. سخی جو ہے وہ 3 چیزوں کے قریب، ایک سے دور ہوتا ہے. آقا فرماتے ہیں سخی اللہ کے قریب ہوتا ہے، سخی جنت کے قریب ہوتا ہے، سخی لوگوں کے قریب ہوتا ہے. ہاں ایک چیز سے دور ہوتا ہے. نبی پاک فرماتے ہیں بعید من النار، وہ دوزخ سے دور ہوتا ہے نا خوش نصیب. اب اسی حدیث کا اگلا حصہ سنو. آقا فرماتے ہیں والبخیل بعید من اللہ، اللہ سے دور.
بعید من الجنہ، جنت سے بھی دور، بعید من الناس، ان لوگوں سے بھی دور ہوتا ہے، قریب من النار، وہ جہنم کے قریب ہوتا ہے۔ اب غور کیجئے کیا بننا ہے، سخی یا بخیل، کنجوس؟ آگے میرے آقا فرمایا جاہل ہو اور سخی ہو وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، افضل ہے کس سے کہ سخی ہو، کنجوس ہو مگر عابد ہو، عبادت گزار ہے، ایک طرف جاہل ہے مگر وہ جاہل سخی ہے، عبادت گزار کنجوس ہے، وہ اللہ کو پسند نہیں ہے، سخی ہے مگر جاہل ہے، وہ اس کی نسبت اللہ کی بارگاہ میں افضل ہے۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، سخاوت کا وصف اپنے اندر رکھیے۔ ایک بڑی پیاری بات، کسی عالم سے پوچھا گیا کہ یہ بتائیے کہ سخاوت بہتر ہے یا شجاعت؟ بڑا خوبصورت سوال ہے۔ سخاوت تو سمجھ گئے نا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ اپنی شجاعت کس کو کہتے ہیں؟ بہادری، بڑا بندہ طاقتور ہو، بہادر ہو۔ سوال کیا گیا سخاوت بہتر ہے یا شجاعت، میں بہادر بنوں یا سخی بنوں؟ بڑی کمال کا جواب دیا، کہتے ہیں اللہ جسے سخاوت دینا اسے شجاعت کی ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے کہ لوگ خود بخود سخی کے سامنے چت ہو جاتے ہیں، سخی کے پیار کرنے والے بن جاتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں، اس کو لڑائی کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، اس کو طاقت کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، اس کی سخاوت ہی اس کے کام بنا دیتی ہے۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اپنے اندر یہ وصف پیدا کریں۔ ایک بہت خوبصورت حدیث پاک، بہت زبردست ہم سب کے لیے لیسن ہے۔ بانٹتے وقت کبھی بھی دل میں یہ خیال آئے نا کہ یار یہ کہہ تو ٹھیک رہے ہیں، بانٹنا چاہیے، لیکن میرے پاس اگر 10,000 ہیں، میں 2,000 دے دوں گا تو 8 ہی رہ گئے نا، کم ہی تو ہو گئے۔ یہ کہہ رہے ہیں بڑھ رہے ہیں، کم بڑھ کر رہے ہیں، کم ہو رہے ہیں۔ اب میں جتنے بھی دیتا جا رہا ہوں میرے تو جیب سے بھی کم ہو رہے ہیں، اکاؤنٹ سے بھی کم ہو رہے ہیں، اور مولانا صاحب کہہ رہے ہیں بڑھ رہے ہیں۔ آپ سنو میرے آقا کی حدیث پاک، سبحان اللہ۔ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا انہم ذبحوا شاۃ، بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ اہل بیت نے بکری ذبح کی، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما بقی منہا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس بکری میں سے کیا بچا؟ اہل بیت نے بکری ذبح کی، تقسیم کی، آقا نے پوچھا ما بقی منہا، اس میں کیا بچا؟ قالت ما بقی منہا الا کتفها، کہتی حضور کاندھے کے سوا کچھ نہیں بچا ہے، سب بانٹ دیا، بکری کا کندھا بچ گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک فرماتے ہیں بقیہ کلھا غیر کتفها، آقا فرماتے ہیں اے عائشہ کندھے کے سوا سب بچ گیا ہے۔ تھوڑی دیر بعد سمجھ آئے گی بات، مگر کمال کی بات کی ہے میرے آقا نے، سمجھ آئی بات؟ کاندھے کے سوا کچھ نہیں بچا، بی بی عائشہ نے کہا۔ نبی پاک فرماتے ہیں اے عائشہ کاندھے کے سوا سب بچ گیا ہے، یعنی جو بٹ گیا ہے وہ بچ گیا ہے، جتنا بانٹا ہے وہی جمع ہو گیا آخرت کے اکاؤنٹ میں۔ تو ایک بات ذہن میں رکھو کہ آج میں اور آپ جو خرچ کر رہے ہیں، جو اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں، وہ ہم سب کے آخرت کے اکاؤنٹ میں جمع ہو رہا ہے، وہ ہم سب کو انشاءاللہ وہاں جا کر ملے گا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، صدقہ کس طرح ہمارے جو ہے وہ مال کو بڑھاتا ہے، بہت خوبصورت بات مفتی احمد یار خان فرماتے ہیں زکوٰۃ دینے والے کی زکوٰۃ ہر سال بڑھتی رہتی ہے۔ تجربہ ہے کہ کسان جو بیج کھیت میں پھینک کر آتا، اب دیکھیں نا کسان اگر پوری بوری بیج کی لے کر جائے، کھیت میں پھینک کر آ جائے، آپ کہیں یار کیسا جاہل تھا، پوری بوری خالی کر کے آ گیا، لیکن عقل مند کیا کہے گا؟ آج بوری خالی کی ہے، کچھ دنوں کے بعد ٹرک بھر کر واپس آئے گا۔ اسی طرح گھر کی جو ہے وہ مال سے جو صدقہ نکالتے ہیں، کنویں کا پانی آپ نے دیکھا ہوگا، جتنا کنویں سے پانی نکالے وہ بھرتا ہی رہتا ہے، وہ بھرتا ہی رہتا ہے، کنواں خالی نہیں ہوتا۔ تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا یقین رکھے کہ انشاءاللہ مال میں بھی برکت ہوگی اور آخرت کے اکاؤنٹ میں بھی جمع ہو جائے گا۔ تو بہرحال میرے بیچ اسلامی بھائیوں، باتیں تو بہت ساری ہیں، لیکن آج ہم سب یہ نیت کرتے ہیں اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں دل کھول کر خرچ کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا، خرچ کرنے کی جب بھی باری آئے، چاہے صدقہ ہو چاہے زکوٰۃ ہو، سب سے پہلے اپنے غریب مستحق رشتہ داروں کو دیکھیے، یہ سب سے پہلے دیکھنا۔ یہ بعض اوقات غلطی ہو جاتی ہے کہ انسان دوسروں کو بانٹتا ہے، غریب رشتہ دار پریشان ہوتے ہیں۔ حدیث پاک کا مضمون ہے اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں پر نظر رحمت نہیں فرماتا کہ جو غیروں کو بانٹتا رہے اور اس کے اپنے پریشان، اپنوں کو پہلے دیجیے، اس کے بعد اپنے غریب رشتہ داروں کو دینے کے بعد پھر میں آپ سے عرض کروں گا کہ آپ کی دعوت اسلامی جو تبلیغ قرآن و سنت کی غیر سیاسی عالمگیر تحریک ہے، اس کے ساتھ اپنا تعاون ضرور کیجیے۔ لاکھوں لاکھ عاشقان رسول دعوت اسلامی سے وابستہ ہیں، نہ صرف اسلامی بھائی بلکہ اسلامی بہنیں، دعوت اسلامی کے جامعات، دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ، دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ آن لائن، اسی طرح میرے بیٹے اسلامی بھائیوں مدنی چینل، جیلوں میں مدنی کام، غیر مسلموں میں مدنی کام، اور دنیا بھر میں دعوت اسلامی جو مساجد بنا رہی ہے۔ صرف اگر اسی شعبے کی بات کر لیں مسجدیں بنانے کے بارے میں، تو دعوت اسلامی ایک سال میں کم و بیش 700 کے قریب مسجدیں بناتی ہے۔ 365 اگر سال کے دن ہیں
تو गोया रोजाना कम व बेश 2 मस्जिदें एवरेज दावत इस्लामी दुनिया भर में बना रही है, तो क्यों ना इस अजीम शान तहरीक के साथ साथ दिया जाए। तो नियत करें इंशाअल्लाह अपनी ज़कात, अपने सदकात, अपना फितरा, अपने अतियात में अपनी दावत इस्लामी का भरपूर साथ देंगे। आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती, जिसका खुलासा ये कि उन्होंने प्यारे आका अलैहिस्सलाम से कुछ इस तरह सवाल किया कि हुजूर क्या शाबान आपको बड़ा पसंद है, आप इस महीने में इस कसरत से रोजे रखते हैं? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कुछ इस तरह इरशाद फरमाया, जिसका मजमून है कि इस महीने में एक रात है जिस रात बंदों के आमाल नामे रब की बारगाह में पेश किए जाएंगे। इस रात को बहुत सारे नाजुक फैसले होते हैं और मेरी ये तमन्ना है कि जब मेरा आमाल नामा रब की बारगाह में पेश हो या जब मैं दुनिया से उठाया जाऊं तो मैं रोजे से हूं। ऐ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, हमें इस महीने में खूब रोजे रखने हैं। तो नियत करें इंशाअल्लाह आज के बाद हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी, रमजान के पूरे रोजे रखेंगे, फिल्में ड्रामे नहीं देखेंगे, गाने बाजे नहीं दे सुनेंगे। सुभान अल्लाह। इसी महीने की यानी यकुम शाबान आपको मालूम है किनका मुबारक दिन है? ये मुहद्दिस आजम पाकिस्तान मौलाना सरदार अहमद साहब का यौम उर्स भी है। मौलाना सरदार अहमद चिश्ती कादरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह मशरिकी पंजाब में 1321 सने हिजरी मुताबिक 1903 सने ईस्वी पैदा हुए। आपने यकुम शाबानुल मुअज्जम 1382 सने हिजरी मुताबिक 29 दिसंबर सन 1962 में विसाल फरमाया। आपकी अजमतो बुजुर्गी में आपकी वालदा की दुआओं का भी अमल दखल था। आपकी वालदा अक्सर फरमाया करती थी, मेरा ये लाडला बच्चा अजीम शख्सियत का मालिक बनेगा। अल्लाह ने माँ की दुआओं की बरकत से मुहद्दिस आजम पाकिस्तान बना दिया। अल्लाह करीम मुहद्दिस आजम पाकिस्तान के कब्र मुनव्वर पर करोड़ों रहमतों की बारिश बरसाए और हम सबको उनके फयूज़ बरक़ात से माला माल फरमाए। हमें भी मदनी फूल मिलता है। बच्चों के लिए दुआएं किया करें। माँ बाप बाज़ औक़ात बच्चों को कोसने देते हैं, तू बर्बाद हो जाए, तू जलील हो जाए, तू ख्वार हो जाए, है माज़अल्लाह। कभी हमें नहीं पता कौन सा वक्त कबूलियत का है। माँ की मुंह से बद्दुआ निकली और बेटा ही बर्बाद ना हो जाए। तो बच्चा कैसा भी हो, माँ बाप को दुआएं देनी चाहिए। अल्लाह की बारगाह में माँ बाप की दुआएं बच्चे के हक में बहुत जल्द कबूल होती हैं। सुभान अल्लाह। और दूसरी शाबान, सुभान अल्लाह, किस अजीम हस्ती का उर्स है मालूम है आपको, जिनके हम सब पैरोकार हैं। जी हाँ, सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा रदी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत नौमान बिन साबित रदी अल्लाह तआला अन्हु, इनका यौम उर्स जो है वो 2 शाबानुल मुअज्जम है। अल्लाह अल्लाह, इमाम आजम की क्या बात है। करोड़ों हनफियों के पेशवा इमाम आजम माह रमजान और ईद उल फितर में मिलाकर 62 मरतबा कुरान पाक खत्म किया करते थे। 62 टाइम्स कुरान पाक पढ़ते थे। अब जरा सोचो, इशा के वजू से कई कई साल तक फजर अदा करते रहे, रात रात भर उनकी इबादत में गुजरती। अब हम सोचें कि हमारा क्या हाल। जो बंदा ये कहे ना कि दुआ पता नहीं कबूल होगी या नहीं, उसकी कबूली नहीं होनी, वो ना मांगे। यकीन चाहिए, वो बिलीफ चाहिए। यकीन साथ हो तो फिर दुआ अर्श तक जाती है। अल्लाह से दुआ करो तो घबराओ नहीं, अल्लाह से दुआ करो तो यकीन रखो। अगर वाकई दिल से दुआ है तो रब रास्ते बनाएगा, वो गैब से मदद फरमाएगा। मुझे लगता है मेरा मसला बड़ा है। और फिर मैं वही बात करूंगा कि जिसकी माँ जिंदा है, खुदा की कसम माँ की दुआएं ले लो। पूछो उनसे जिनकी माँ चली गई। जिसकी माँ है ना, वो किससे दुआएं करवाए, वो किससे इल्तिजाएं करवाए। सफर पे होते थे तो पीछे कोई था जो मुसल्ला बिछाकर दुआ करता था। हर थोड़े दिनों बाद पैगाम आता था, बेटा किधर पहुंचे, बेटा तबीयत कैसी है। अरे माँ सोचो तो सही, बेटे का काम था माँ से पूछना कि माँ तुम्हारी तबीयत कैसी है। माँ पूछती है बेटा तुम कैसे हो। हमने रातों को उठकर माँ को जगाया, माँ पेट में दर्द है। कभी माँ ने हमें बताया कि मेरे पेट में दर्द है बेटा। अपनी तकलीफें सहती रही, अपनी तकलीफें सहती रही, मगर हमें राहतें पहुंचाती रही। ले लो दुआएं, ये दुआओं का साहिबान है। ना करो माँ को तंग, ना करो उसे परेशान। जितनी भी बड़ी परेशानी में हो ना, माँ के कदमों में बैठ जाओ, माँ मेरे लिए दुआ कर दे। तुम्हारी माँ ने दुआ कर दी ना, ये अर्श तक जाती है। और एक और बात बता दूं, कुछ दुआएं वो है जो हम कहते हैं माँ दुआ कर दो, अब्बू दुआ कर दी, अलग बात है, वो करते हैं। इतनी खिदमत करो कि कहना ना पड़े, माँ खुद दुआ करे या अल्लाह मेरे बेटे की खैर कर। माँ वालिद खुद दुआ करे या अल्लाह मेरे बेटे के बिगड़े काम बना दे, फिर देखो क्या होता है तुम्हारे साथ। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते, जिसका मजमून है, जब कोई फासिक, फाजिर, गुनाहगार शख्स अल्लाह की बारगाह में दुआ करता है, अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है इसका काम जल्दी कर दो। क्यों? फरमाता है इसका मांगना पसंद नहीं आ रहा, इसकी आवाज अच्छी नहीं, जल्दी काम कर दो। और फरमाया जब अल्लाह का कोई नेक बंदा, रब का महबूब, जब अल्लाह की बारगाह में दुआ करता है, अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है अभी इसको ना देना, अभी इसका काम ना करना, इसको और मांगने दो, मुझे इसका मांगना बड़ा पसंद आ रहा है।
میں آپ سے پوچھتا ہوں خدا کی قسم, میں جو مانگوں وہ مجھے میرا رب دے دے, یہ اچھا ہے یا زندگی میں ایک دعا میں ایسی کروں کہ اللہ جبریل سے کہے کہ میرے بندے کا کام نہ کرنا, اس کو اور مانگنے دو, اے میرے فرشتوں اور مانگنے دو, مجھے اس کا مانگنا بڑا پسند آ رہا ہے. کاش زندگی میں ایک دعا مجھے بتاؤ نا, میرا رب یہ کہہ دے کہ میرے بندے کی آواز مجھے پسند ہے, پھر تو میرا کام ہو گیا نا, میرے رب کو میں پسند آ گیا, اس سے بڑی کیا چیز ہے. مگر بدقسمتی ہے اس شخص کے لیے جو اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کرتا ہے کہ میرا کام نہیں ہو رہا, میری دعا قبول نہیں ہو رہی. جلدی نہ مچایا کرو, اللہ پر بھروسہ رکھو. اور اب آخری بات سے اور آپ کا کلاؤڈ کلیئر ہو جائے گا. وہ لوگ جو کہتے ہیں پتہ نہیں میرے مسئلے حل کیوں نہیں ہو رہے, میں اللہ کی بارگاہ میں اتنا دعا کرتا ہوں مسئلہ حل نہیں ہوتا. سنو, اب میں آپ کو ایک لاجیکلی مثال دیتا ہوں یا عقلی مثال دیتا ہوں. آپ والد ہیں, آپ میں سے بہت سارے والد ہوں گے, کئی بڑے بھائی ہوں گے, آپ نے بچے پالے ہیں یا کئی ابھی بھی بچے والے ہیں. میں آپ سے سوال کرتا ہوں, آپ کا چھوٹا بیٹا ہو, اسمال چائلڈ, بیمار ہو جائے, گلا خراب, فلو, شدید کھانسی, اب وہ بچہ آپ سے ضد کرے کہ ابو جان میں نے آئس کریم کھانی ہے, میں نے ٹھنڈا شربت پینا ہے, کھانسی بھی ہو رہی ہے, بتائیے آپ پلائیں گے اس کو؟ جواب دیجئے. صبر منع کر رہے ہیں, نہیں پلائیں گے نا. اچھا, اب وہ بچہ رونا شروع کر دے, آپ کے بالکل سامنے بیٹھے چیخے مار رہا ہے, رو رہا ہے, آپ کا ایک دوست بھی ساتھ بیٹھا ہے, وہ ابھی آیا, دیکھا بچہ رو رہا ہے آئس کریم کے لیے, باپ کہہ رہا نہیں کھلاؤں گا. اب دوست کیا کہے گا, یار کیسے والد ہو, بچہ رو رہا ہے کھلا دو نا آئس کریم. اس کو پتہ نہیں ساری بات ہے, تو آپ اس کو کیا رپلائی دیں گے؟ آپ کہیں گے میں والد ہوں, مجھے پتا ہے بچے کو کب کیا دینا ہے, ابھی آئس کریم کھلا دوں گا تو گلا خراب ہو جائے گا, یہ اور بیمار ہو جائے گا. اس کو آئس کریم دینا اس سے محبت نہیں ہے, دشمنی ہے. ایسا ہی ہے, ذرا بات میرے ساتھ رہیے گا. اب بڑی دل پر ہاتھ رکھ کر میری بات سننا. تم والد ہو, تمہیں پتا ہے بچے کو کب کیا دینا ہے, میرے خالق کو نہیں پتا مجھے کب کیا دینا ہے. میں مانگ رہا ہوں یا اللہ روزی میں برکت دے, وہ نہیں دے رہا. میں مانگ رہا ہوں یا اللہ اولاد دے, وہ نہیں دے رہا. میں گر گڑا رہا ہوں یا اللہ کرائے کے مکان میں ہوں, اپنا مکان دے دے, وہ نہیں دے رہا. اے مولا میں فلاں ملک میں جانا چاہتا ہوں, ویزے لگانا چاہتا ہوں, نہیں مل رہے ویزا. ارے کیوں یقین نہیں رکھتے؟ جتنے ادھر بیٹھے ہو میں آپ سے پوچھتا ہوں, کون ہے جو یہ کہتا ہے میری ماں مجھ سے محبت نہیں کرتی؟ ارے ماں تو وہ ہستی ہے جو اپنے سکھ قربان کر کے ہمیں سکھی کرتی ہے, اور ساری رات ہمارے لیے جاگنے والی ہماری ماں ہے. تو جو ماں تکلیف نہیں دے سکتی, وہ ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا کیسے ہماری دعا قبول نہیں کرے گا؟ یہ یقین رکھ لو, اگر میں مانگ رہا ہوں وہ نہیں دے رہا تو وہی میرے لیے بہتر ہے. میرا کام نہیں ہو رہا نا, وہی میرے لیے بہتر ہے. جو اولاد کے تمنائی ہیں, نہیں مل رہی اولاد, یقین کر لو کہ میرے لیے اولاد بہتر نہیں. پوچھو ان ماں باپ سے جن کے بچے مار کر انہیں گھر سے نکال دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں کاش بچہ پیدا ہی نہ ہوتا, بیٹے نے مارا ہے مجھے, بیٹے نے گھر سے نکال دیا. ایسی اولاد نہیں دنیا میں. ان ماں باپ سے پوچھو, کیا پتا آپ کے مقدر میں ویسی ہی اولاد ہو. اور اللہ فرما رہا ہے, اللہ کریم ہے, ہمارے بارے میں اچھا فیصلہ کیا کہ ہمیں اولاد سے محروم رکھا. اے میرے بندوں, جب تمہیں ماں باپ پر یقین ہے کہ وہ برا فیصلہ نہیں کرتے, تو اپنے خالق پر یقین کر لو. اب اگر یہ سوچ لو گے نا, تو آپ کی لائف بڑی پرسکون ہو جائے گی. اب آپ ٹینشن میں نہیں رہیں گے, دعا کریں گے, کام ہو گیا تو بھی اللہ کا شکر, نہیں ہوا تو بھی اللہ کا شکر, میرے لیے بہتر تھا نا, اللہ نے اس لیے نہیں کیا. یقین کر لو اپنے مالک پر. ایک بار میں افریقہ میں تھا, تنزانیہ میں, ایک بہت بڑے بزنس مین تھے, انہوں نے کہا میرا بہت بڑا ان کا کاروبار تھا, 7,000 گھر انہوں نے بنائے تھے, پورا سٹی بنایا, بڑی محبت کرتے ہیں دعوت اسلامی سے. مجھے کہا تنزانیہ ہے, اب ہمارے ساتھ چلیں اور ہمارے اس پورے شہر کے اندر دعا کر. میں نے کہا چلیں چلتے ہیں. میں ان کے ساتھ بیٹھ گیا ان کی گاڑی میں. سنیے گا ذرا, میں اس بزنس مین سے ایک بات سیکھا ہوں اور میں بھولتا نہیں ہوں بات. تقریباً جب بھی میں نے یہ بیان کیا مجھے واقعہ خود ہی یاد آ جاتا ہے. ہم گئے اس کے ساتھ, ون آف دا بگیسٹ بزنس مین آف دیٹ کنٹری, بڑا کام تھا ان کا. ہم گئے تو اتفاق تھا جو پل تھا اس شہر کو اور ان کے شہر کو ملانے والا, وہاں پہ ورک ہو رہا تھا, کام ہو رہا تھا. گاڑی رک گئی ہماری. وہ بڑا آدمی تھا, اس نے کئی لوگوں کو فون کیا, بھائی ہماری گاڑی کو نکلنے دیکھا. نہیں صاحب گاڑی نہیں نکل سکتی, پل پر کام ہو رہا ہے, ٹریفک کلوز. بہت کوشش کی اس نے, نہیں ہوا. ہم واپس آ گئے. جب ہم واپس آئے تو مجھے لگا کہ یار اس کو بیچارے کو دل چھوٹا ہو جاتا نا انسان کا, بڑی محبت سے لے کر گیا اور لے ہی نہیں جا سکا. تو میں نے کہا آپ گھبرائیں نہیں, اس میں کوئی خیر ہوگی, اللہ خیر کرے گا. میں ان کو تسلی دے رہا ہوں. یار اس بندے نے جو جملہ کہا نا, وہ کہتا ہے بھائی میری زندگی کا ایک دستور ہے, جب میرا کام ہو جاتا ہے نا تو میں ایک بار اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں, نہیں ہوتا تو 2 بار اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. میں شاکڈ ہو گیا. میں نے کہا آپ نے کیا کہا, دوبارہ کہیے. وہ بزنس مین ہے, مولوی, کوئی عالم دین نہیں تھے, لیکن مجھے سکھا گیا وہ بندہ. میں نے کہا دوبارہ کہیے. کہتے جب میرا کام ہو جاتا ہے نا, میں ایک بار اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں,
جب نہیں ہوتا تو میں 2 بار اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. میں نے کہا یہ کیوں؟ کہتے نہیں کس نے کیا, کام نہیں ہوا تو کس کی مرضی سے ہوا, ہم دونوں کا جانا وہاں ٹھیک ہی نہیں تھا. جب ہی روڈ بند ہو گیا, اللہ نے جو کیا میرے مالک نے بہتر کیا. میں نے کہا یار آپ کمال کی شخصیت ہو. میں اتنا خوش ہوا اس بندے سے. یہ فارمولا یاد کر لو, لائف پرسکون ہو جائے گی. جو مانگو مل جائے یا اللہ تیری مہربانی, جو نہ ملا یا اللہ پھر بھی تیری مہربانی. تو میرے ماں سے زیادہ مجھے چاہنے والا ہے, بہتر تھا جبھی تو نہیں دیا. اچھا اب دعا کے کچھ آداب بھی سن لیں. دعا قبول نہ ہونے کا ایک سبب حرام روزی بھی ہے. حدیث کے الفاظ ہیں حرام خور کی دعا قبول نہیں ہوتی. بندہ حرام بھی کھا رہا ہے, سود کا کام بھی کر رہا ہے, ملاوٹ بھی کر رہا ہے, جھوٹ بول کر روزی بھی کما رہا ہے, کہتا ہے دعا کیوں قبول نہیں ہوتی. ایک بار حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو دیکھا, بڑا رو رہا تھا, بڑا گر گڑا رہا تھا, یا اللہ میری دعا قبول کر لے, یا اللہ میری دعا قبول کر لے. حضرت موسیٰ نے دیکھا, اللہ سے عرض کی مولا تیرا بندہ کتنا رو رہا ہے, گر گڑا رہا ہے, میرے مالک اس کی دعا قبول کر لے. ارشاد ہوا اے موسیٰ یہ اتنا روئے کہ روتے روتے مر جائے, اتنے ہاتھ اٹھائے کہ اس کے ہاتھ آسمان کو چھو لیں. اے موسیٰ میں نے اس کی دعا قبول نہیں کرنی. عرض کی مولا کیا وجہ ہے؟ ارشاد ہوا اے موسیٰ یہ کھاتا حرام ہے, اس جو لباس پہنا یہ حرام ہے. سوچئے اللہ کے نبی سفارش کر رہے ہیں اللہ اس کی دعا قبول کر لے, مگر حرام کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی. اپنی روزی پاکیزہ کرو. آپ میں سارے چاہتے ہیں نا مستجاب الدعوات بن جائیں. مستجاب الدعوات کے معنی کیا ہے؟ جس کی ساری دعائیں قبول ہوں. سب چاہتے ہو نا. حضرت سعد بن ابی وقاص نے پیارے آقا سے سوال کیا, کیا بیوٹیفل کوسچن کر لیا, ہمارے کام سیدھا ہو گیا. آقا سے عرض کی یا رسول اللہ میں مستجاب الدعوات بننا چاہتا ہوں, I want to be a مستجاب الدعوات. نبی پاک نے کوئی لمبا چوڑا, آپ کو تو پورا سلیبس دیا جاتا ہے نا, پی ایچ ڈی کرنا ہے تو اتنی کتابیں پڑھو, ایم بی بی ایس کرنا ہے تو اتنی کتابیں پڑھو, لیکن مستجاب الدعوات تو کمال ہو گیا نا. اس سے بڑی ڈگری ہے کوئی؟ جو دعا مانگو وہ مل جائے. کوئی بڑا سلیبس نہیں دیا نبی پاک نے, اتنے سال روزے رکھو, اتنی تلاوت کرو, اتنے سجدے کرو, اتنے طواف کرو. سنو, ایک لائن میں میرے آقا نے جواب دے دیا, فرمایا اے سعد اپنے لقمے پاکیزہ کر لو تو مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے. That's it. غذا پاکیزہ ہو, آپ کی دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی. ایک اور بڑی اہم بات جو مسٹیک کر جاتے ہیں وہ کیا ہے کہ ہم دعا کے اندر فوکس نہیں کرتے. یاد رکھیں اللہ غافل دل کی دعا نہیں سنتا, یاد رکھیں. مثال کے طور پہ ہم دعا کرتے وقت آمین, ابھی ادھر دیکھ رہے ہیں آمین آمین آمین, بات اللہ سے کر رہے ہو اور دھیان کہیں اور ہے. اس کو میں آپ کی ایگزامپل دیتا ہوں. آپ میں سے کئی ٹیچرز بیٹھے ہوں گے, پروفیسر بیٹھے ہوں گے, سیٹھ بیٹھے ہوں گے, والد بیٹھے ہوں گے. آپ کا اسٹوڈنٹ آپ کے سامنے بیٹھا ہے, آپ کا بیٹا آپ کے سامنے بیٹھا ہے, آپ کا ماتحت آپ کے سامنے بیٹھا, آپ اس کو بڑا کوئی بات سمجھا رہے ہیں, بیٹا دیکھو یوں کرنا یوں کرنا ہے. وہ کبھی ادھر دیکھے, کبھی ادھر دیکھے, کبھی موبائل نکال لے. کیسا لگے گا آپ کو؟ کمال ہے یار, میں تم سے بات کر رہا ہوں اور تمہارا دھیان کہیں اور ہے. توجہ سے سنو. آپ کو برا لگتا ہے آپ کا بچہ آپ کی بات نہ سنے, تم رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دھیان کہیں اور ہے, کدھر سے دعا قبول ہوگی؟ یہ بے ادبی ہے. بارگاہ الہی میں حاضر ہیں تو بس فوکس, پتا چلے میں کس کے دربار میں ہوں, آنکھیں جھکی ہوں, ادب سے بندہ بیٹھے وضو کر کے, اس کا خیال مالک کے دربار کی طرف ہو کہ غلام ایک مجرم بادشاہ کے دربار میں ہاتھ اٹھائے, بھکاری بن کر حاضر ہوا ہے. پھر دیکھیں کیسے عطا ملتی ہے. ایک اور مسٹیک, دعا قبول نہ ہونے کا ایک سبب, اور وہ ہے یقین. ایک بڑا پرابلم یہ ہے, بندہ کہتا ہے یار چلو مانگ لیتے ہیں, باقی ہوتی نہیں اپنی دعا قبول. ایک واقعہ مجھے یاد آیا. ایک بار ایک گاؤں میں بارش نہیں ہو رہی تھی, بڑا زبردست قحط. گاؤں والوں نے طے کیا چلو مل کر ذرا دعا کرتے ہیں, نماز استسقاء وغیرہ پڑھتے ہیں. گاؤں کے سارے لوگ جمع ہوئے, ہزاروں کا مجمع. کئی سالوں سے اس گاؤں میں بارش ہی نہیں ہوئی, پتے پتے کو بوند بوند کو لوگ ترس رہے. ایک نوجوان, ایک ینگسٹر آیا, ہاتھ میں اس کی چھتری ہے. سارے گاؤں والے ہنسنے لگے کہ اللہ کے بندے, کئی سالوں سے ایک قطرہ پانی کا نہیں گرا, تم چھتری لے کر آئے ہو. اس نوجوان نے کمال کا جواب دیا کہ جس سے مانگنے آئے ہیں وہی تو برسانے والا ہے. اب اگر اس نے برسا دی تو کیا بھیگتے ہوئے جاؤں گا؟ اب ہوا یہی, کتاب میں لکھا سب نے دعا مانگی, نوجوان کے یقین کی برکت سے دعا کے دوران موسلا دھار بارش شروع ہو گئی. سارا گاؤں بھیگتے ہوئے گیا, نوجوان چھتری کے نیچے چلتا ہوا جا رہا ہے. یقین ہوگا تو کام ہوگا, دعا پر یقین نہیں, اللہ پر یقین نہیں ہے تو کام کیسے ہوگا؟ یہ تو چند میں نے آداب بیان کر دیے. اب میں دو بڑی اہم باتیں کرنا چاہتا ہوں کہ دعا جو ہے نا ماں باپ کی بڑی امپورٹنٹ ہے. بعض اوقات ہم سمجھتے کہ یار کام نہیں ہو سکتا, میرا بڑا ٹپیکل ہے, میں بڑی مشکل میں پھنس گیا ہوں, میرے مسائل بہت ہیں, یہ مسئلہ حل ہو ہی نہیں سکتا, میں اتنے بڑے قرضے میں آ گیا ہوں کہ وہ قرضہ کیسے اترے گا, میں ساری زندگی نوکری کرتا رہا ہوں, قرضہ تو نہیں اترنا, میری یہ بیماری ڈاکٹر کہتے ٹھیک ہی نہیں ہوگی,
یہاں آ کر ہمارا کانفیڈنس شیک ہو جاتا ہے, ہم اللہ سے بھروسہ اٹھا لیتے ہیں, ہمیں لگتا ہے نہیں یار یہ پرابلم سالو نہیں ہو سکتا. آج ایک بات سیکھ کر جانا, جو پرابلم آپ کے سامنے بہت بڑا ہے نا وہ آپ کے لیے بڑا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر, میرا مالک جب چاہے جیسے چاہے حکم فرمائے اور مسئلہ حل ہو سکتا ہے. اب میں آپ کو اس کو لاجیکلی سمجھاتا ہوں. ایک آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے گھر میں چونٹیاں چلتی ہیں, بازو کا چونٹیاں ہوتی ہیں. اب چونٹی جا رہی ہے, آپ اس کے سامنے سیب رکھ دیں. اب چونٹی کی طرف رہ کر سوچیں, چونٹی دیکھے گی اتنی بڑی چیز سیب, چونٹی کے لیے وہ سیب پہاڑ ہے, چونٹی ہٹا سکتی ہے اس کو نہیں. وہ کیا کرے گی, کھڑی رہے گی یا تو راستہ بدل دے گی. یار اتنی بڑی چیز سامنے آ گئی, میں تو کچھ نہیں کر سکتی. وہی سیب آپ واپس اٹھا کے جیب میں رکھ لیں, چونٹی کا راستہ کلیئر. بات سمجھ رہے میری؟ سیب چونٹی کے لیے کیا تھا, پہاڑ. آپ کے لیے کیا ہے, سیب. آپ نے اٹھایا واپس جیب میں رکھ لیا, چونٹی کے سامنے سے پہاڑ ہٹ گیا. جو پرابلم میرے اور آپ کے سامنے ہے نا, میرے لیے پہاڑ ہے, آپ کے لیے پہاڑ ہے. آپ کو لگتا ہے سالو ہی نہیں ہو سکتا. ان اللہ علی کل شیء قدیر, وہ جب چاہے جیسے چاہے, منٹوں میں, منٹ بھی زیادہ ہیں, سیکنڈوں میں پرابلم سالو کرتا ہے. دل سے دعا مانگو. اب میں آپ کو ایک واقعہ سنا, ایک ڈاکٹر کا بڑا ہی زبردست واقعہ, میں نے کتاب میں پڑھا. ڈاکٹر احمد اس شخص کا نام تھا. ایک کنٹری میں وہ بڑا زبردست ڈاکٹر تھا, اور ون آف دا بگیسٹ ڈاکٹر آف دیٹ کنٹری. حکومت نے پلان کیا کہ اس ڈاکٹر کو کنٹری کا سب سے بڑا ایوارڈ دینا, سب سے بڑا انعام. ایک سیمینار مقرر کیا گیا, اس کو ایز اے اسپیشل گیسٹ, مہمان خصوصی بلایا گیا. کہا دنیا بھر سے لوگ بلائیں گے, پاکستان کے یا اس ملک کے بڑے لوگ آئیں گے, آپ کو گفٹ دیا جائے گا, آپ کو ایوارڈ دیا جائے گا. ڈاکٹر صاحب بڑے خوش کہ میرے اعزاز میں اتنی بڑی تقریب. مثال دیتا ہوں, ان کی منڈے کو تقریب تھی, سنڈے کو انہوں نے فلائٹ بک کر لی کیپٹل جانے کے لیے, دارالحکومت میں جانے کے لیے. سنڈے کو جب فلائٹ ٹیک آف ہوتی ہے, بڑے خوش ہیں ڈاکٹر صاحب کے لائف ٹائم ایک ایسا ایوارڈ مجھے ملنے والا ہے جو پوری زندگی میں نہیں ملا مجھے. فلائٹ ٹیک آف ہوئی اور جہاز جو ہے وہ جیسے ہی ٹیک آف ہوا, تھوڑی دیر بعد موسم خراب ہو گیا. جہاز میں بڑے ہچکولے آنے لگے, بڑی گھبراہٹ ان کو ہو گئی. ایسا لگا کہ جہاز کہیں حادثے کا شکار نہ ہو جائے. کیپٹن نے اعلان کیا کہ جہاز میں کوئی فنی خرابی ہے, موسم بھی بڑا خراب ہے, ہمیں کسی چھوٹے سے ایئرپورٹ پر جہاز اتارنا پڑے. اس جہاز کو ایک چھوٹے ایئرپورٹ پر خیریت سے لینڈ کروایا گیا. سب لوگوں نے سکون کا سانس لیا. ڈاکٹر صاحب پریشان تھے کہ مجھے آج کسی صورت بھی کیپٹل دارالحکومت پہنچنا ہے, کل ایوارڈ میرے لیے, ساری دنیا آنی ہے اور میں نہیں پہنچ سکا. ڈاکٹر صاحب ویٹ کرتے رہے کہ اب کب اڑے گا. ایئرپورٹ کے عملے نے کہا کہ حضور آج جہاز نہیں اڑ سکتا, یہ جہاز میں ایسی خرابی ہے, ہمارا ایئرپورٹ بھی بہت چھوٹا ہے, ہمارے یہاں کوئی ٹیکنیکل اسٹاف نہیں ہے, یہ کل ہو سکے گا. ڈاکٹر صاحب کہے میں مر جاؤں گا, بہت بڑا پرابلم ہو جائے گا, مجھے کل بہت بڑا ایوارڈ ملنا ہے, مجھے کیپٹل پہنچنا ضروری ہے. دیکھیں اگر آپ نے واقعی وہاں پہنچنا ہے تو اس کا آسان حل ہے, آپ گاڑی کرائے پہ لیں, جہاں جانا ہے وہ 6-7 گھنٹے کی ڈرائیو ہے, آپ رات تک پہنچ جائیں گے, آپ جہاز کا انتظار نہ کریں. ڈاکٹر صاحب کو مشورہ سمجھ آیا, رینٹ کار لی, گاڑی ڈرائیو کرنا شروع کی. سارے راستے میں بارش, بجلی چمک رہی ہے, اکیلا ڈرائیور گاڑی چلا رہا ہے. ڈاکٹر صاحب اچانک اس کو سمجھ ہی نہیں آئی, راستہ پہلی بار تھا, وہ کسی ان نون راستے پر چڑھ گیا, موٹر وے سے اتر کر کسی چھوٹے راستے پہ چلا گیا. چلتے 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 بارش زبردست, بھوک زیادہ لگی. ڈاکٹر کو احساس ہو گیا کہ میں غلط راستے پر آ رہا. اب بارش بھی اتنی, بھوک سے برا حال. دیکھا ایک چھوٹا سا گھر, اس میں بلب جل رہا تھا. اس ڈاکٹر نے گاڑی میں پارک کی, دروازہ نوک کیا. ایک بوڑھی خاتون باہر نکلی. کہا بیٹا کون ہو؟ کہا ماں جی راستہ بھول گیا ہوں, بارش بہت ہے. کہا بیٹا اندر آ جا. اس خاتون نے جو گھر میں کھانا بنا تھا ڈاکٹر کو پیش کیا. ڈاکٹر احمد کو بھوک بڑی لگی تھی, کھانا کھا لیا. اب اس بوڑھی ماں کے پیچھے ڈاکٹر نے دیکھا ایک جوان بیٹا بستر پر لیٹا. کہا ماں جی یہ کون ہے؟ کہا بیٹا میرا پوتا ہے, شدید بیمار ہے. میں غریب عورت ہوں مگر میرے پوتے کو جو میری زندگی کا سہارا, ایک ایسی بیماری ہو گئی ہے. ہمارے گاؤں میں نے کئی ڈاکٹروں کو دکھایا ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس کا علاج پاکستان میں ایک ہی ڈاکٹر ہے جس کا نام ڈاکٹر احمد ہے, وہی کر سکتا ہے. بیٹا ہر نماز کے بعد دعا کرتی ہوں کہ اتنے پیسے جمع ہو جائیں کہ میں اپنے معذور بیٹے کو ڈاکٹر احمد کے پاس لے جاؤں. تم مجھے مسافر لگتے ہو, ذرا تم بھی دعا کر دو میرے بیٹے کا علاج ہو جائے. ڈاکٹر احمد دسترخوان پر بیٹھ کر رونے لگا. کہتا ہے ماں جی میرے جہاز کا خراب ہونا, چھوٹے ایئرپورٹ پر اترنا, میری گاڑی کا راستہ بھولنا اور آپ ہی کے دروازے پر آ کر کھڑے ہونا, یہ فقط آپ کی دعاؤں کا ثمرہ ہے. میں ہی ڈاکٹر احمد ہوں, آج آپ کے گھر میں آ گیا ہوں, میں آپ کے بیٹے کا علاج کروں گا. یہ ہے دعا. اور آخری بات آج کے بیان کی کہ کبھی کسی کی بد دعا نہ لینا. دعا اثر رکھتی ہے نا تو بد دعا بھی اثر رکھتی ہے. ہائے جو ہوتی ہے نا دل سے نکلتی ہے, وہ برباد کر دیتی ہے انسان. اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ یار میرا چلتا کاروبار خراب ہو رہا ہے, میری زندگی میں پرابلم شروع ہو گئی ہے, میرے گھر میں بڑی خوشیاں تھیں, آہستہ آہستہ چیزیں خراب ہو رہی ہیں,
फौरन चेक करो किसी पर जुल्म तो नहीं किया, किसी की हाय तो नहीं ली। एक बार मैंने एक वाकया, इसी किताब में ये वाकया भी पढ़ा कि एक मछेरा था और एक पुलिस वाला कोतवाल उस मछली बाजार में गया और उसने देखा बड़ी ताजा मछली मछेरा बेच रहा है। कहा कितने की है, दिखाओ जरा। कहा साहब इतने 100 रुपए की है। कहा कभी हमने किसी को पैसे दिए? मछली छीनी और चला गया। वो गरीब मछेरा बड़ी चीखें मारी कि भाई मेरी रोजी है, मैंने आज बच्चों के लिए खाना लेकर जाना है, मगर उस पुलिस वाले ने नहीं सुनना था। वो उस मछली को लेकर चला गया। मछली इतनी फ्रेश थी कि वो फड़क रही थी। उसी फड़कने के दौरान उस मछली ने उस पुलिस वाले के अंगूठे पे काट लिया। नॉर्मल सा था मामला था। घर आया, बीवी को कहा मछली पकाओ, फ्रेश फिश लाया। मगर थोड़ी देर बाद अंगूठे में दर्द शुरू हो गया। और आप जानते हैं इन्फेक्शन किसको कहते हैं, चीजों का खराब होना किसको कहते हैं। उसके अंगूठे में शदीद पेन शुरू हो गया, बहुत दर्द। खाना बाद में खाऊंगा, पहले दोस्त डॉक्टर है उसके पास जा। उसके पास गया, कहा डॉक्टर साहब देखिए ये अंगूठे में क्या हो गया है, बहुत लाल हो गया, बहुत दर्द हो रहा है। क्या इसमें जहर फैल गया है, अभी डिसाइड करो वरना ये अंगूठा नहीं काटोगे तो हाथ काटना पड़ेगा। कहा अच्छा। हाँ, अंगूठा कटवाया, घर आया, बड़ा अफसुर्दा कि अंगूठा ही कट गया। अभी दस्तरखान पर बैठा तो हथेली में दर्द शुरू हो गया, हथेली लाल होना शुरू हो गई, बड़ी तकलीफ। फिर गया डॉक्टर के पास कि डॉक्टर साहब आपने कहा था अंगूठा कटवा दो, हथेली बच जाएगी, हथेली भी लाल हो गई। बेटा इसमें भी इन्फेक्शन हो गया है, फौरी फैसला करो, मेरी अकल काम नहीं कर रही, वरना ऐसा ना हो तुम्हारा पूरा बाजू काटना पड़े। मरता क्या ना करता, हथेली कटवाई। फिर घर आया, पट्टी बंदी भी हाथ पे, आंखों में आंसू हैं, तड़प के लेटा, लेकिन रात चैन से नींद ना आई। हाथ में दर्द होना शुरू, पूरा हाथ लाल हो गया, परेशान। डॉक्टर के पास जाने वाला था, उसका एक दोस्त बड़ा समझदार था, वो देख रहा था कि एक शाम अंगूठा कटवाया, फिर हथेली कटवाई, अब हाथ के लिए तड़प रहा है। खैर एक बात बताओ, आज तुम्हारे साथ कोई वाकया हुआ है क्या, तुमने कोई काम किया है? कहता हाँ, मैं एक गरीब मछेरे से मछली छीन कर आया हूं। वो रोता रहा, मैं उसका जवाब मैंने नहीं दिया। वो दोस्त बड़ा समझदार था, कहा जल्दी करो उस मछेरे से माफी मांगो, वरना एक एक करके पूरा जिस्म कट जाएगा। रातों रात दोनों दोस्त भागे, उस मछेरे का घर ढूंढा, आधी रात को उसके घर पहुंचे और उस पुलिस वाले ने हाथ जोड़कर कहा कि देखो मेरा हाथ कट गया, मुझे अल्लाह के वास्ते माफ कर दो। और मजे की बात यह है, गरीब का दिल बहुत बड़ा होता है, जुल्म भी हुआ था, फिर भी उसने कहा जा मैंने तुझे माफ किया। उस दोस्त बड़ा समझदार था, उसने मछेरे को पकड़ लिया। एक बात तो बताओ, जब ये तुमसे मछली छीन कर गया तुमने कुछ कहा था क्या? कहते हाँ, मैंने अल्लाह की बारगाह में दुआ की थी। कहा या अल्लाह मैं कमजोर हूं, ये बंदा मुझ पर जुल्म करके मेरे बच्चों की रोजी ले गया, मैं इसका कुछ नहीं बिगाड़ सका। ए अल्लाह मेरा बदला तूने लेना है, ए अल्लाह मेरा बदला तेरे जिम्मे है, अब तू अपनी कुदरत से मेरा बदला लीजियो। ए मेरे मीठे इस्लामी भाई, याद रखना, हाय ना लेना किसी की, तकब्बुर न करना कि मैं बड़ा कर्रोफर वाला हूं, मैं इंजीनियर, मैं डॉक्टर, मैं प्रोफेसर, मैं सेठ। आज आप कुछ भी हैं, ये अल्लाह ने आपको दिया है। एक हाय लग गई ना, अल्लाह के किसी बंदे को तकलीफ पहुंचा दी और उसने हाथ उठा दिए, ये दुआ बड़ी कमाल की चीज है, तूफान टाल भी देती है और बर्बाद भी कर देती है। बर्बादी से बचना है, लोगों की दुआएं लीजिए, जिंदगी में ऐसे काम करना मीठे इस्लामी भाइयों कि मेरी गैर मौजूदगी में भी लोग दुआ दे कि क्या बंदा है, क्या मिलता है, क्या अखलाक है। ऐसा ना करना कि किसी से मिलकर जाओ तो जाने के बाद लोग कहे इतना गुरूर, इतना तकब्बुर, मुझे जलील करके गया। आज मुलाजिम को हम जलील कर देते हैं, आज बीवी बच्चों के सामने गालियां निकालते हैं, आज लोग हमसे डरते हैं। याद रखो ये इज्जत नहीं है। आज आपका, अगर मैं जो प्रोफेसर बैठे उनसे कहना चाहता हूं, आप टीचर हैं और आपके स्टूडेंट आपका अदब करते हैं, ये अदब है या डर है, चेक कीजिए। आपके सामने जो अदब करे और पीछे गालियां दे, वो अदब नहीं, वो इज्जत नहीं। इज्जत यह है कि मैं सामने ना भी हूं तो लोग कहे कि कमाल का आदमी है, अल्लाह इसकी खैर फरमाए। काश मैं ऐसी जिंदगी गुजारने में कामयाब हो जाऊं, आप गुजारने में कामयाब हो जाएं कि जब दुनिया से जाए ना तो लोग हाथ उठाकर दुआ करें, मगफिरत की दुआ करें, हमारे अच्छे काम उन्हें याद आए। लोगों के दिलों में नफरतें न डालो। आज किसी पर जुल्म करके, रोब जमाकर, उसको धौंस में लेकर हम अपना काम तो निकाल लेते हैं, मगर याद रखना वो भी बंदा रब का है, अल्लाह का बंदा है, नबी पाक का उम्मती है, उसका भी कनेक्शन है। और अगर तड़प कर उसने दुआ कर दी ना तो हमारी बर्बादी कोई नहीं रोक सकेगा। अगर मेरा कोई भाई ऐसा बैठा है ना जो देख रहा है कि यार कारोबार डाउन हो रहा है, फैमिली डिस्टर्ब हो रही है, सेहत गड़बड़ हो रही है, कुछ चीजें बिखरती महसूस हो रही हैं, फौरन अलर्ट हो जाएं, चेक करें मुलाजमीन से जुल्म तो नहीं हो रहा, पड़ोसियों को तकलीफ तो नहीं हो रही, बीवी बच्चे तो परेशान नहीं, माँ बाप बहन भाई रिश्तेदार
खाला, मामू, चाचा बहुत परेशान है लोगों से। हम समझते हैं हम सब ठीक है, नहीं सब ठीक नहीं है, दिल तोड़े हुए हैं, जलील किया हुआ है हमने, दुनिया को बांटते हैं, अपनों को परेशान किया हुआ है। जो शरीयत सिखाती है कि सबसे ज्यादा हक है हमारे माँ बाप का हम पर, फिर हमारे घर वालों का, फिर हमारे रिश्तेदारों का। सारी दुनिया खुश है और रिश्तेदार परेशान है हमसे। तो है मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, आज के इस मुख्तसर बयान में मैंने 2-3 एस्पेक्ट आपके सामने रखे हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ दुआ, कितनी जरूरी है दुआ, कितनी बरकत वाली चीज है दुआ। घबराओ नहीं, मांगो अल्लाह से, डरो नहीं, कंजूसी नहीं करो, अदब से मांगो, फोकस के साथ मांगो, यकीन के साथ मांगो, जितना मांगना है मांगो। और दूसरी बात, हराम से बचना है ताकि दुआएं कबूल हो, और ना मिले तो शिकवा नहीं, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना है। और आखिरी बात, हाय नहीं लेनी, तकलीफ नहीं पहुंचानी। अल्लाह ताला मुझे और आपको मुसलमानों का खैर खा बना दे, मुसलमानों के दिलों में खुशी दाखिल करने वाला बना है। और यही दावत इस्लामी का मैसेज है। हम मिलाद मनाने जमा हुए हैं, नबी पाक के गोया मिलाद का महीना आ गया। क्या किया मेरे आका ने सारी जिंदगी? मोहब्बतें, प्यार, नरमी, शफकत, जानवरों के साथ अच्छा सलूक। अल्लाह के हबीब जानवरों पर जुल्म करने से मना करते, आज हम इंसानों पर जुल्म कर रहे हैं, आज लोगों पर लड़ाइयां कर रहे हैं, झगड़े कर रहे हैं। एक गलती माफ करने के लिए बंदा तैयार नहीं होता, कहता नहीं जनाब ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा, इसने मुझे कैसे गाली निकाली, जानता नहीं मैं कौन हूं। भूल गए? सलाम उस पर कि जिसने गालियां सुनकर दुआएं दी, सलाम उस पर कि जिसने खूह के प्यासों को कबाएं दी। मेरे आका वो है जो गालियां सुनकर दुआएं देते, और हम कहते हैं नबी का उम्मती हूं, गुलाम हूं। कैसे गुलाम हो? लड़ाई झगड़े के लिए हर वक्त तैयार रहते हो। नहीं छोड़ूंगा, बदला लूंगा। खानदानी दुश्मनियां चल रही हैं, कई नस्लों से दुश्मनियां चल रही हैं। अल्लाह के बंदो क्या हो गया है? हम उस नबी के उम्मती हैं कि जिन्होंने कातिलाना हमला किया, अल्लाह के हबीब ने उन्हें भी माफ फरमा दिया, और हम माफ करने के लिए तैयार नहीं है। एक आखिरी रिवायत सुन लो, काश दिल में उतर जाए मेरी बात। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते, जिसका मजमून है, जो माफ नहीं करता उसे माफ नहीं किया जाए, और जो रहम नहीं करता उस पर भी रहम नहीं किया जाए। मर्जी है आपकी, ना करें माफ, करें दुश्मनियां, कयामत के दिन तैयार रहना, फिर हमें भी माफ नहीं किया जाए। बंदों को माफ करो, दरगुजर करो, और अल्लाह से दुआ करो, या अल्लाह मैं बंदा हूं, मैंने तेरी रिजा के लिए बंदे माफ कर दिए, तू तो खालिक है, तू मुझे माफ फरमा। शबे कदर की दुआ याद है? अल्लाहुम्मा इन्नका अफुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। माना तो समझो क्या प्यारी दुआ है, अल्लाह तू करीम है, तू माफ करने वाला है, माफी को पसंद करता है, मुझे भी माफ कर दे। अल्लाह को अर्ज कर रही है, अल्लाह तू माफी को पसंद करता है, खुद माफी देने के लिए तैयार नहीं है, ना मुलाजिम को, ना बीवी को, ना सास को, ना बहू को। लड़ाई झगड़े लगे हुए सबके। आज एक नियत कर लो, है मुसलमानों, आका के गुलामों, आज तक मुझे किसी ने भी सताया, दिल दुखाया, मैंने उसको माफ किया। कह दो मैंने माफ किया, दुश्मनियां खत्म। आगे बढ़कर खुद माफी मांग लो। आपको लगेगा यार गलती तो उसने की थी, मैं क्यों माफी मांगू, वो माफी मांगे। यही तो प्रॉब्लम है। दो दोस्त, दो रिश्तेदार, दो भाई 5-5, 10-10 साल से एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, किस वजह से? वो माफी मांगे। एक सॉरी ने दो दोस्तों को घर पे बिठाया हुआ है, मियां बीवी अलग बैठे हुए, रिश्तेदार दूर है, क्यों? वो पहले माफी मांग ले, बस मैं माफी मांग लूंगा, मैं माफ कर दूंगा। अरे आप आगे बढ़ के माफी मांग लो ना। हमारी मेमनी में एक जुमला कहा जाता है, जो नमी हो वो अल्लाह के गमी हो, जो झुक जाता है वो अल्लाह को पसंद आ जाता है। आप आगे बढ़ जाओ, आप फोन कर दो आज, ए मेरे भाई कई साल हो गए आप नाराज हैं, जो भी मुझसे गलती हुई अल्लाह की रजा के लिए माफ कर दो, मैं आपके घर मिठाई का डब्बा लेकर आना चाहता हूं। अरे जाओ यार, दोस्ती कर लो। ये रिश्तेदार, ये प्यार करने वाले दुनिया में वैसे ही थोड़े होते हैं, इन थोड़ों से ही हमने दुश्मनियां लगाई हुई हैं। थोड़ी लाइफ है, प्यार से गुजारो, मोहब्बत से गुजारो, खत्म करो दुश्मनियां, फिर देखो इंशाअल्लाह कैसे मोहब्बतें बढ़ती हैं।